امریکی فوج کا پہلا دستہ شام سے نکل گیا۔ ترک خبر رساں ایجنسی کے مطابق 50 امریکی فوجیوں کا پہلا دستہ جمعہ کے روز شمالی مشرقی شام میں قائم فوجی ڈپو میں موجود تمام تر سامان اور ایمونیشن کے ساتھ عراق کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ مذکورہ فوجی ڈپو PKK اور PYG کے مسلح دستوں کو اسلحے کی فراہمی کا اہم ترین مرکز شمار ہوتا تھا۔ ایران عالمی سامراج کو شکست دینے کی طاقت رکھتا ہے، جنرل سلامی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عالمی سامراجی طاقتوں کو شکست دینے کی توانائی رکھتا ہے۔ اتوار کے روز تہران میں یوم بصیرت کے عظیم الشان عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر جنرل سلامی نے کہا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور ایران سے شامی نظام کے خاتمے نے سامراجی نظام کی چولی ہلا کر رکھ دی۔ فلسطینی کاز کی حمایت جاری رہے گی، ایرانی وزیر خارجہ۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ رہا ہے اور ان کی امنگوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے دورہ قطر میں اس ملک کے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات میں پاکستان قطر تعاون بڑھانے اور اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک ایران سرحد پر سیکورٹی صورتحال کے لیے رابطے ضروری ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جان کمال خان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کی سیکورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان میں پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیبات سے امن و امان میں مزید بہتری آئے گی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی، جنوبی افریقہ نے پاکستان کی جانب دست تعاون بڑھا دیا۔ چیئرمین PCB احسان مانی نے کہا ہے کہ نہ صرف سینئر بلکہ جونیئر اور وومن ٹیم کے ٹورز پر بھی بات چیت ہوئی۔ بورڈز کے ساتھ ہائی کمیشن کی سطح پر بھی تبادلہ خیال جاری ہے۔ جنوبی افریقہ ICC کی پاکستانی سیکورٹی پر رپورٹ کو دیکھے گا، ممکن ہے اپنی جائزہ ٹیم بھی بھیجیں۔